ذکر کرنے سے پہلے اس کی محبت ہونا شرط ہے. ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہے, اللہ کے لیے بس نام کے لیے محبت ہے. ایک نام اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں سارے چیزوں کی محبت کے لیے جگہ ہے, بس اللہ کی اکیلی محبت کے لیے جگہ نہیں ہے. اب ذرا سودا دیکھیے, سودا ہے محدود. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بندوں مجھے یاد کرو, تمہاری زندگی ہے محدود. 20 سال کی زندگی ملی ہے تو 20 سال مجھے یاد کر لو. 40 سال کی زندگی ملی ہے, 40 سال میں مجھے یاد کر لو. 80 سال کی زندگی ملی ہے تو تم مجھے یاد کر لو. پھر میرا وعدہ ہے اذکرکم, دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تمہارا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. یہی ہے خواجہ غریب نواز. 800 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے, کوئی اولاد کا نام نہیں جانتا, اس کے باوجود ان کی زبان پہ خواجہ خواجہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہ گئے. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے, اذکرکم. جب تک اللہ رب العزت کا وجود رہے گا زبان پر صابر صابر ہوتی رہے گی, خواجہ خواجہ ہوتی رہے گی, غوث غوث ہوتی رہے گی. آج کی اس جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع اللہ کا ذکر اور ہماری زندگی یہ ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ رات کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے, زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے میرے بندو بڑے غور سے سنو, اے میرے بندو بڑی توجہ کے ساتھ دھیان کرو. کس بات پر؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے, یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ جو انسان ہے نا, اس کے دو وجود ہیں, ایک مادی وجود, ایک روحانی وجود, ایک ظاہری وجود, ایک باطنی وجود. یہ جو مادی اور ظاہری وجود ہے اسے ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ان آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے کہ 2 کان ہیں, 2 آنکھ ہیں, 1 ناک ہے, سر ہے, 2 ہاتھ ہیں, پیر ہیں, آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے. لیکن جو روحانی وجود ہے, جو باطنی وجود ہے, اسے دیکھنے کے لیے دل کی نگاہیں چاہیے. پھر یہ جو ظاہری وجود ہے, ظاہری ڈھانچہ ہے, اس کی کچھ غذا ہے, اس کی کچھ خوراک ہے. جب یہ خوراک اسے ملتی ہے تو یہ جسم صحیح رہتا ہے, تندرست رہتا ہے. جیسے ہی وہ نہیں ملتی کمزور ہو جاتا ہے. جب انسان کی انرجی گھٹنے لگتی ہے تو اسے بھوک لگ جاتی ہے, اور جیسے ہی بھوک لگتی ہے ہم فوراً اس کی غذا کا انتظام کرنے لگتے ہیں, اسے غذا دینے لگتے ہیں, اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں. جیسے ہی جسم کو خوراک ملتی ہے توانائی بحال ہو جاتی ہے, انرجی واپس آ جاتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح باطنی وجود جو ہمارا ہے اس کی خوراک کچھ اور ہے, اس کی نیڈ کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا تعلق جب روح کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے, جب اللہ کے ساتھ نسبت بندے کی کمزور ہو جاتی ہے, جب اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ, اس کا سمبند کمزور ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر روح بے چین ہو جاتی ہے. اندر کی باطنی جو کیفیت ہے دل کی وہ مضطرب ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے. پھر جب اللہ کا ذکر اسے ملتا ہے, جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اسے پھر طاقت ملتی ہے, اور جب اللہ کی بارگاہ کے ساتھ روح کا تعلق جڑ جاتا ہے تو اسے پھر قوت ملتی ہے اور اطمینان آ جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر کے بعد روح کو سکون ملتا ہے, اسے تسلی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون, دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, توجہ سے سنیں, کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد روح کو سکون کیوں ملتا ہے؟ دل کے سکون اور اللہ کے ذکر کا کیا تعلق ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہم نے ذکر دل میں کیا یا زبان سے کیا اور دل کو سکون مل گیا, اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اب سنیے, اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, بندو تم مجھے یاد کرو, اس کے بدلے میں تمہیں یاد کروں گا. جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ بندے کا یاد کرنا قبول کر لیتا ہے, تب خود اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. ہر بندے کو اللہ نہیں یاد کرتا.
جس کے یاد کرنے کو اللہ قبول کر لیتا ہے اپنی بارگاہ میں، اس کے یاد کرنے کے قبول کے نتیجے میں اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے. اور جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں روح خوش ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے بعد؟ کیوں روح کو اللہ کے ذکر کے بعد تسکین ملتی ہے؟ یہ سمجھا رہا ہوں. جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے اور روح کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا یاد کر رہا ہے، جب یہ کیفیت روح کو میسر آتی ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، تب لا محالہ اندر سے ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. جب خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر تسلی مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے یاد کے علاوہ پھر کسی اور چیز میں دل کو نہیں مل سکتا. مثال کے طور پہ ہمیں اور آپ کو اگر پیاس لگ جائے، شدید پیاس لگ جائے، ایسی پیاس لگ جائے جیسے رمضان میں افطاری کے وقت لگتی ہے، اس وقت اگر کوئی برانڈڈ کپڑا لا کے ہمیں پہنا دے، ایسا کپڑا پہنا دے کہ سارے لوگوں کی نظر ہم پر ہو، تو کیا اس برانڈڈ کپڑا کے پہننے سے ہماری پیاس ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ختم ہوگی. اسی طرح اگر ہمیں بھوک لگ جائے، شدید بھوک، ایسی بھوک لگ جائے کہ جو مل جائے بس ہم کھا لیں، اتنی بھوک لگ جائے، اس وقت کوئی ایک دم ہائی فائی گاڑی ہمارے سامنے لا کر رکھ دے، لگژری گاڑی، اور ہمیں بیٹھا کر پورے شہر کا چکر لگا کر لے آئے، تو کیا لگژری گاڑی میں بیٹھنے سے اور پورے شہر کا چکر لگانے سے ہماری بھوک ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے سے ختم ہوگی، پیاس لگی ہے تو پانی پینے سے ختم ہوگی. بالکل اسی طریقے سے اگر دل بے چین ہو گیا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دل کو تسلی نہیں ہے، تو پھر اس کا سکون، اس کا اطمینان ان ساری چیزوں سے کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اسے جب بھی سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، تو وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. کیوں؟ کیونکہ دل کا بنانے والا فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا. یہ دلوں کا بنانے والا فرما رہا ہے. اب ذرا دیکھیں، ایک انسان سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، تسلی، ایک ریلیکس فیل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا. آپ خود اپنا جائزہ لے لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے. آج ایک انسان سکون پانے کے لیے خوبصورت نظاروں کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے. کبھی گوا کے ساحلی علاقے میں سمندر کے کنارے جا کر سکون تلاش کرتا ہے. اگر وہاں سے بھی دل نہیں بھرا، کشمیر کی برفیلی پہاڑیوں میں جا کر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی خوبصورت اور قیمتی بنگلہ بنا کر اس میں رہ کر سکون تلاش کرتا ہے. کوئی جائیداد اور مال کے ڈھیر پر بیٹھ کر سکون تلاش کرتا ہے. کوئی خوبصورت عورت کے ساتھ رشتہ جوڑ کر سکون محسوس کرتا ہے اور سکون تلاش کرتا ہے. اور کوئی بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ کر سکون تلاش کرتا ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے بھی یہ چیزیں حاصل کی ہیں، پوری دنیا کا ٹور کر لیا ہے، پوری دنیا کی سیر انہوں نے کر لی ہے، بڑی اچھی سے اچھی عورت کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا ہے، بڑے سے بڑے بنگلے میں وہ رہتا ہے، بڑی قیمتی کار میں وہ سفر کرتا ہے، بڑا برانڈڈ کپڑا وہ پہنتا ہے کہ جب وہ پہن کے نکلتا ہے تو سارے لوگوں کی نظر اس پر لگ جاتی ہے. جس کار سے وہ چلتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو پورے علاقے میں اس کی کار کی طرح کوئی نہیں ہوتی، بڑی آسائش اس کے لیے ہے. لیکن کبھی جا کر اس سے پوچھئے کہ بابا ان ساری چیزوں سے تجھے سکون مل گیا ہے، تیرے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا ہے، تجھے چین مل گیا ہے؟ آپ یقین جانیے وہ آپ کو اتنی مصیبتیں سنائے گا کہ آپ کو اپنی مصیبتیں، اپنی تکلیفیں، اپنی بے چینی اس کے سامنے کم نظر آئے گی. اتنی تکلیفیں وہ آپ کو سنائے گا. اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود چین اس میں نہیں ہے. اور یاد رکھیے، یہ ظاہری چیزوں سے دل کو بہلایا تو جا سکتا ہے، دل کو لبھایا تو جا سکتا ہے، لیکن دل کو سکون نہیں دیا جا سکتا. وقتی طور پہ ان ساری چیزوں سے ایک لذت تو حاصل ہو سکتی ہے، مگر اطمینان قلب ان ساری چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل اندر کی چیز ہے. ظاہری چیزوں سے، مال و دولت سے، عزت و شوکت سے، عہدے اور منصب سے دل کو بہلا تو سکتے ہیں، مگر دل کا سکون نہیں حاصل کر سکتے. میں ایک مثال سے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہوں. کتنی بھی بارش ہو جائے، بڑی زوردار بارش ہو جائے، بڑی زوردار بارش سے کنویں کے اندر، بوری کے اندر پانی تو آ سکتا ہے، لیکن کنواں کبھی نہیں بھر سکتا. کنواں جب بھی بھرے گا بارش کے پانی سے نہیں بھرے گا جب تک اس کے اندر سے چشمے نہیں جاری ہوں گے، جب تک اس کے اندر سے جھرے نہیں پھوٹیں گے کنواں کبھی نہیں بھر سکتا. صرف بارش کے پانی سے نہیں بھر سکتا. بالکل اسی طریقے سے دنیا کی ساری چیزیں، تاج و سلطنت، حکومت، کاروبار کا مل جانا، دنیا کے سارے عیش و آرام کا مل جانا، یہ دل کو بہلا تو سکتا ہے، لیکن دل کو سکون، اطمینان، تسلی ہرگز نہیں دے سکتا. کیوں؟ دل اندر کی چیز ہے،
باطن کی چیز ہے. جب دل باطن کی چیز ہے اسے جو بھی سکون ملے گا وہ اندر سے ہی ملے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بس اس ایک ذکر کو چھوڑ کر ہم اس دل کو ہر چیز سے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں, دل کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ, پچھلے درس میں بھی میں نے ان کا واقعہ بتایا تھا. اللہ نے بڑا کمال عطا کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو. قصے کہانیوں سے, واقعات سے, حکایات سے بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روم میں ایک بڑا ماہر تاجر شخص تھا, تجارت کرنے والا بڑا ماہر تھا. اس نے ایک شہر کا سفر کیا تجارت کے ارادے سے. وہاں پہنچا, تجارت اس نے کی. جب وہ لوٹنے لگا وہاں سے تو اس تاجر کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا, بڑا قیمتی ہیرا تھا. تو اس نے ایک بڑے دلال کو تلاش کیا جو مال بیچنے میں مدد کرتا ہے, دلال جو ہوتا ہے اس کو تلاش کیا. جب ملاقات ہوئی دلال کو اس نے اپنا وہ ہیرا دکھایا اپنے بٹوے سے نکال کر, کہا کہ یہ میرے پاس بڑا قیمتی ہیرا ہے, ذرا اس کی بیچنے میں مدد کرو, میں تمہارا جو بھی بنے گا وہ دوں گا. لہٰذا اس نے اپنے ہاتھ میں لیا, حیران ہو گیا کہ اتنا قیمتی ہیرا اس کے پاس کہاں سے آیا. کہا تاجر سے کیا تم اپنے اس ہیرے کی قیمت جانتے ہو, اس کی ویلیو جانتے ہو؟ کہا میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تب اس نے کہا تب تو اس کا کوئی خریدار ہمارے اس پورے شہر میں تمہیں نہیں ملے گا. اگر تم نہیں جانتے تو تم کو ٹوپی پہنا دیا جاتا. اگر تم واقعی اس کی قیمت جانتے ہو تو اسے وقت کے بادشاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں خرید سکتا. لہٰذا یہاں بیچنا, یہاں سفر کرنا بیکار ہے. اسے کسی بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ, وہاں تمہیں اس کی صحیح قیمت ملے گی. یہ اس دلال نے جواب دیا. وہیں پاس میں ایک چور کھڑا تھا, وہ دیکھ رہا تھا, یہ سارا معاملہ سن رہا تھا کہ اس تاجر کے پاس بڑا قیمتی ہیرا ہے. لہٰذا نظر اس نے لگا لی. اب جب یہ شخص ساحل کے کنارے آیا سفر کرنے کے لیے, اپنے علاقے میں واپس آنے کے لیے, تو راستے میں ایک ہوٹل پہ بیٹھا شربت وغیرہ پینے کے لیے. تو یہ چور بھی وہاں آ گیا اور آ کر دوستی کری, سلام دعا کی, دوستی بنا لیا. بنانے کے بعد لہٰذا دونوں کی محفل برخاست ہوئی. شام میں اسی جہاز میں یہ شخص بھی آ کر چڑھ گیا. تو جب پہلے ہی ملاقات ہو گئی تو دوستی اور بڑھ گئی. ایک ہی کمپارٹمنٹ میں دونوں لوگ رہنے لگے. 3 راتوں کا سفر تھا. پہلی رات آئی, اب اس تاجر شخص کو یہ بھنک لگ گئی, احساس ہو گیا کہ یہ کوئی میرا دوست نہیں ہے, یہ چور ہے, اس ہیرے کی طلب میں یہ میرے پیچھے آیا ہے. لہٰذا جب رات ہوئی اپنی صدری وغیرہ سب کوٹ وغیرہ نکال کر رکھنے لگے تو اس نے اپنا ہیرا نکال کر اسی چور کے جیب میں رکھ دیا, اسی چور کے جیب میں رکھ دیا. اب رات ہوئی تو اب وہ چور اٹھا رات میں ساری چیزیں تلاش کر رہا ہے, سارے کپڑے سامان سب کچھ تلاش کر رہا ہے. کرتے کرتے تھک گیا, وہ ہیرا اسے نہیں ملا. جب صبح ہوئی پریشان ہوا کہ یار کہاں رکھ دیا ہوگا. اگلی رات آئی تو سوچا کہ آج تو اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی میں تلاش کروں گا, ہو سکتا ہے قیمتی چیز ہے تو اپنے اندر کے کپڑوں میں رکھتا ہوگا, اسے تلاش کروں گا. لہٰذا ایک جڑی بوٹی سنگا کر اسے بے ہوش کر دیا اور اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اس نے تلاش کر لیے, تب بھی نہیں ملا. پریشان صبح یار کہاں رکھ دیا, میں نے دیکھا ہے اور اس کو میں نے برابر فالو کرتا رہا ہوں, اس نے کسی کو دیا بھی نہیں وہ ہیرا, بیچا بھی نہیں, آخر وہ ہیرا کہاں گیا. تیسری رات آئی, اس نے کہا کہ میرا سارا مقصد اسی ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ہے, اگر یہ رات چلی گئی تو پھر مجھے موقع نہیں ملے گا. اس لیے اس نے کیا کیا, پھر وہ بات سنائی اور اس کو گہری نیند میں سلا دیا. اب ساری کشتی والوں کے سامان کو تلاش کر ڈالا, ساری کشتی والوں کے سامان کو تلاش کر دیا, ان کے کپڑوں کو تلاش کیا, تب بھی نہیں ملا. اب جب صبح ہوئی, رخصتی کا وقت آیا, وہاں سے نکلنے کا وقت آیا, اس نے کہا بھائی میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوں, کوئی مسافر بھی نہیں ہوں, میں چور ہوں, میں نے تمہارا وہ ہیرا تمہارے پاس دیکھ لیا تھا, لہٰذا اس کی طلب میں آیا ہوں, لیکن 3 رات مسلسل میں اسے تلاش کر رہا ہوں, وہ ہیرا مجھے کہیں نہیں مل رہا ہے, آخر تم نے کہاں رکھ دیا ہے وہ ہیرا. تو اب اس شخص نے, اس تاجر نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے کوٹ میں ہاتھ ڈالا, اس کی صدری میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے وہ ہیرا نکالا. کہا یہ ہیرا یہی ہے. کہا تم ساری لوگوں, ساری جہاز کا جائزہ لیتے رہے, سارے جہاز والوں کے سامان کو تلاش کرتے رہے, پر ایک بار بھی تم نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈال کر کے نہیں دیکھا. تو یہی حال ہمارا ہے. اللہ رب العزت نے ذکر سے جو انسان کو سکون رکھا ہے, دل کے لیے جو اطمینان کا سامان رکھا ہے, ہم کبھی عورت میں تلاش کر رہے ہیں, کبھی اولاد میں تلاش کر رہے ہیں, کبھی روپیے پیسے میں تلاش کر رہے ہیں, کبھی بڑے بڑے بنگلے بنا کر وہ سکون تلاش کر رہے ہیں, کبھی کاروبار کو پھیلانے کے لیے وہ اس سکون کو تلاش کر رہے ہیں, کبھی دولت کے انبار پر بیٹھ کر اس سکون کو تلاش کر رہے ہیں. لیکن پتا ہے اس دل کا بنانے والا کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ دل کا بنانے والا دعویٰ کرتا ہے, فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو دنیا کی سارے عیش کر کے دیکھ لو, دنیا کے سارے پکوان چکھ کر دیکھ لو, دنیا کے بڑے سے بڑے عیش کو چکھ کر دیکھ لو, دنیا کے سارے آرام برت کر دیکھ لو, لیکن میں دل کا بنانے والا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے اگر اس دل کو سکون ملے گا تو صرف اور صرف میرے ذکر سے ملے گا. بغیر ذکر کے, بغیر میری یاد کے اس دل کو سکون مل ہی نہیں سکتا.
اس دل کو سکون میسر آ ہی نہیں سکتا. اس دل کو جب سکون کی لذت ملنی ہوتی ہے تو اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے. اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر کرنے اور نئی ذکر کرنے والے کی مثال حضور فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. حضور فرماتے ہیں سارے بندوں میں جو ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہوتا ہے, اس کی مثال زندے کی طرح ہے. سارے لوگ جو ذکر نہیں کرتے وہ مردوں کے مانند ہے, اور اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ سارے مردوں میں اکیلا زندہ ہے. اور ذکر کا خیال کب آتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے ذکر مانے یاد. کوئی کسی کو یاد کب کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس سے محبت ہوگی تب یاد کرے گا. آپ بھی اگر آپ کو کوئی محبوب ہی نہیں ہے اس کا ذکر آپ کریں گے, اس کو یاد کریں گے؟ ذکر کرنے سے پہلے اس کی محبت ہونا شرط ہے. ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہے, اللہ کے لیے بس نام کے لیے محبت ہے. ایک نام اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں سارے چیزوں کی محبت کے لیے جگہ ہے, بس اللہ کی اکیلی محبت کے لیے جگہ نہیں ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی ذکر میں لذت کیسے آئے گی؟ بیانات سنیں, تقریریں سنی, ذرا خوف کی باتیں سنی, ایک دل میں خوف پیدا ہو گیا, ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ نماز پڑھے, لذت ہی حاصل نہیں ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے جس پکوان میں لذت نہیں حاصل ہوگا آپ پیسے دے کے اس پکوان کو کھائیں گے؟ بولیے نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ لذت ہی نہیں حاصل ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ذکر کے کیا کہتے ہیں وادی میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا ضروری ہے. اور اگر اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ذکر میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ایک وادی سے ان کا گزر ہوا, چہرے کے نور کو دیکھ کر ایک شخص دیوانہ ہو گیا, ان کے پیچھے لگ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب گیا, ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا. جب وہ بستی کو چھوڑ کر جانے لگے اس نے کہا حضور میں 2-4 دن آپ کی صحبت میں رہا ہوں, آپ کے ساتھ رہا ہوں, مجھے اللہ کی محبت درکار ہے, میں اللہ کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے تو اللہ کی محبت کے ایک قطرے کی تاب نہیں لا سکتا. اگر وہ ایک قطرہ تجھے مل گیا تو تو پھٹ جائے گا, تو اسے برداشت نہیں کر سکتا. جس طرح کوہ طور جل گیا تھا تو بھی جل جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو ایک بوند کی تاب اللہ کی محبت کی نہیں لا سکتا. تو اس بندے نے عرض کیا حضور دعا کر دیجئے کم سے کم اللہ اپنی محبت کا آدھا قطرہ مجھے عطا کر دے. لہٰذا اللہ سے دعا کر دی کہ اے اللہ یہ بندہ تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے تیری محبت کا سوال کر رہا ہے. لوگ آتے ہیں اولاد کے لیے سوال کرتے ہیں, کوئی بزنس تجارت کے چمکنے کے لیے سوال کرتا ہے, کوئی کسی کے لیے سوال کرتا ہے, کوئی کسی چیز کے لیے سوال کرتا ہے, لیکن یہ بندہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کر رہا ہے. لہٰذا دعا کر دی, اللہ رب العزت نے اس بندے کو اپنی محبت کا آدھا قطرہ عطا کر دیا. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے دنوں کے بعد اسی وادی سے دوبارہ لوٹنے لگے. جب وہیں اسی شہر میں پہنچے آپ نے دیکھا ایک شخص مست کھڑا ہے, اس کے بال بڑے بڑے ہیں, چلچلاتی دھوپ, تپتی زمین, کوئی سایہ نہیں ہے, ایسی جگہ سورج کو تکتے ہوئے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, کسی چیز کا اسے احساس نہیں ہے. بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی محبت کا آدھا قطرہ اسے کام کر گیا ہے, یہ اللہ سے جڑ گیا ہے, اللہ سے اس کا تعلق بن گیا ہے. سلام کیا, اس کو جواب دینے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. 2-3 مرتبہ سلام کیا, اسے کوئی احساس نہیں ہے. کہا بندے بھول گیا ہے, میں وہ ہوں جس کی دعا کے صدقے سے تجھے اللہ کی محبت کا آدھا خطرہ ملا ہے, مجھے کو بھول گیا ہے. اس کا پھر بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا. اللہ سے غیب سے آواز آئی, اے بندے, اے موسیٰ, عیسیٰ, اگر اسے آرا لے کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, سر سے لے کر پیر تک 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے, تب بھی اسے کوئی احساس نہیں ہوگا. تیرے سلام کا اسے بھلا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ ذرا اندازہ کریے, صرف اللہ کی آدھی محبت کا آدھا قطرہ جس بندے کو مل گیا اسے لذت اتنی آنے لگی کہ نہ دھوپ کا احساس ہے, نہ کھانے کا احساس ہے, نہ پینے کا احساس ہے, نہ اپنے کیا کہتے ہیں چمڑی کے جلنے کا احساس ہے. وہ اللہ کی محبت میں گم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ سے محبت ہو گئی ہے, اللہ سے پیار ہو گیا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, بندو تم مجھے یاد کرو بدلے میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب؟ بندہ اللہ کو اللہ 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 کہہ کر پکارے گا تو کیا اللہ بھی بندہ 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 کہہ کر پکارے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی آفیسر سے ملتے ہیں, کسی بڑے عہدے دار سے ملتے ہیں اور اپنا کام کرانا چاہتے ہیں, اپنی بات کرنے کے بعد جب آپ لوٹنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ذرا یاد رکھیے گا مجھے. اس کا کیا مطلب؟ کہ اگر میری کوئی مصیبت آ گئی تو آپ اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے میرا خیال رکھیے گا. یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ مجھے یاد رکھیے گا, مطلب میرا خیال کیجیے گا اگر میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ,
جب بندہ اللہ کو مصیبت میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو توبہ کے ذریعے یاد کرتا ہے، اللہ بندے کو مغفرت کے ذریعے یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو دعا کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ بندے کو عطا کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جب بندہ ہو کر نعمت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو مشکلات میں اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندو تم مجھے یاد کرو، اس کے بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اگلی بات، بندے کی زندگی ہے بڑی محدود، بڑی تھوڑی، کسی کی 80 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 100 سال اور کسی کی 20 سال۔ اب ذرا سودا دیکھیے، سودا ہے محدود۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بندو مجھے یاد کرو، تمہاری زندگی ہے محدود۔ 20 سال کی زندگی ملی ہے تو 20 سال مجھے یاد کر لو، 40 سال کی زندگی ملی ہے 40 سال میں مجھے یاد کر لو، 80 سال کی زندگی ملی ہے تو تم مجھے یاد کر لو۔ پھر میرا وعدہ ہے اذکرکم، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تمہارا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی ہے خواجہ غریب نواز، 800 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے، کوئی اولاد کا نام نہیں جانتا، اس کے باوجود ان کی زبان پہ خواجہ خواجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے رہ گئے۔ اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اذکرکم، جب تک اللہ رب العزت کا وجود رہے گا زبان پر صابر صابر ہوتی رہے گی، خواجہ خواجہ ہوتی رہے گی، غوث غوث ہوتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے۔ اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، جب تک دنیا رہے گی اللہ ان کا نام لوگوں کی زبان پر جاری رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس ذکر میں لذت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ ایک سوال ہے کہ اگر کئی جنازے ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے یا ایک ساتھ پڑھنے پہ نماز ہو جائے گی؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اگر وقت تنگ ہے، 5-6 جنازے ہیں، وقت تنگ ہے یا باڈی ڈسپوز ہونے لگی ہے، اس میں سے بدبو آنے لگی ہے اور معاملات جو ہے وقت کے بھی بگڑتے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر مردے کی نماز جنازہ الگ پڑھی جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر وقت کم ہو تو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ پڑھنے میں ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ امام کے سب سے قریب نوجوان بڑی عمر کا شخص مرد ہونا چاہیے، اس کے بعد جوان اگر شخص ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ امام کی طرف پیر کر کے جنازوں کو نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ادھر سر ہوگا ادھر پیر ہوگا، اور سارے میتوں کا سینہ امام کے سامنے ہوگا، اس طرح رکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بڑی عمر کے شخص کو رکھا جائے گا امام کے قریب، دوسرے نمبر پر جو نوجوان شخص ہوگا اس کو رکھا جائے گا، تیسرے نمبر پر نابالغ بچے کو رکھا جائے گا، اور چوتھی نمبر پر عورت کو رکھا جائے گا۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایک ساتھ پڑھتا ہے تب بھی بہتر ہے، اگر وقت ہے تو بہتر ہے ایک مرتبہ نماز ادا کرنی ہے، اس لیے سب کی نماز جنازہ الگ الگ طریقے سے پڑھی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو مسائل پہ عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔